الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله والرسول. حضور ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری طرف. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے دشمنان اہل بیت نئے نئے انداز سے نئے نئے رخ سے الزام تراشی کرتے ہیں کہ ان کو صرف اہل بیت سے محبت قرآن سے نہیں ہے، ان کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ صرف اہل بیت کو مانتے ہیں اور اپنی نجات کا راستہ صرف اہل بیت ہی کو سمجھتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن لوح محفوظ پر محفوظ ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمام صحیفے رمضان ہی میں نازل کیے. ابراہیم کے صحیفے پہلی رمضان کی شب میں نازل ہوئے. توریت کا نزول 6 رمضان کو ہوا، انجیل کا نزول 13 رمضان کو ہوا، زبور کا نزول 18 رمضان کو ہوا، اور قرآن کا نزول 23 رمضان کو ہوا. اصحاب میں علی منفرد ہیں، یعنی تمام اصحاب میں علی ایک بات میں الگ ہیں. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ قرآن علی نے تنہا لکھا ہے. توجہ بھرپور توجہ انشاءاللہ محسوس ہوگی. محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ بے شک تمام اصحاب میں علی ایک بات میں منفرد ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ علی نے تنہا قرآن کو لکھا ہے اور نبی کی زندگی میں لکھا ہے کرتی ہے کہ یہ قرآن صحیح ہے. میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں جب نبی پڑھے لکھے ہی نہیں تھے تو تصدیق کیسے کر دی؟ صلوات پڑھیے محمد محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ بعد وفات رسول علی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ گوشت پر ابا اس وقت تک نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن کو مکمل نہیں کر لوں. اور قرآن کو علی نے مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد خلیفہ کے پاس مسجد نبوی میں ہر عمل تمہارا قرآن کے مطابق ہو، یہ قرآن ہے اسے تم لے لو. لیکن مسلمانوں نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا. اور آج کا مسلمان ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن وہی ہے جو قرآن ابھی رائج ہے، وہ قرآن بھی وہی تھا جو قرآن ابھی رائج ہے. بس فرق اتنا ہے کہ وہ نزول کے مطابق تھا. توجہ، وہ قرآن نزول کے مطابق تھا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعبیر بھی تھی، قرآن کا ترجمہ بھی تھا، قرآن کے اشارے بھی تھے، مطالب بھی تھے کہ یہ نازل کب نازل ہوئی، کیسے ہوئی، کس کے لیے ہوئی، کون شخص کے لیے ہوئی، کس طریقے سے ہوئی. ایسی ناگوار گزری. ارے میری کتاب، میرا قرآن، میرا کلام، میرا ہاتھ، اور تم علی سے ایسے چڑھتے ہو تو چلو ہم بھی خدا ہیں، ہم جنت بھی علی سے تقسیم کروائیں گے. ہم جنت بھی علی سے تقسیم کروائیں گے. بس ہم تو حساب کتاب لیں گے اور صراط پر علی ہوں گے. اب پہنچ گئے وہاں تک کہ پلٹ بھی نہیں سکتے. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ کہا نہیں لیں گے. علی کہہ رہے لو، کہا نہیں لیں گے. اب پلٹ کر جائے تو جائے کہاں؟ سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد جناب فاطمہ زہرا ہمارے اس مجلس میں تشریف لے آئی ہیں. مختلف روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف فاطمہ زہرا ہی نہیں آتی ہے بلکہ جناب سکینہ بھی آتی ہیں، حسین کی یتیم بچی بھی آتی ہے. فاطمہ زہرا ایک مقام پر بیٹھی رہتی ہے
ایک مقام پر بیٹھی رہتی ہے اور جناب سکینہ ننھے ننھے قدم بڑھا کر ایک ایک عزادار کے سامنے جاتی ہے، ارے جاؤ میرے بابا کے زخموں کا مرہم تمہارے پاس ہے، میرے بابا کے زخموں کا مرہم دے دو۔ آئے عزادارو، آج کی رات رونے کی رات ہے، خدا کی قسم کہ شب عاشور ہے، یہ رونے کی رات ہے۔ سکینہ ایک ایک ادادار کے سامنے جاتی ہے، اپنی دادی سے ملا ہوا رومال ادادار کے چہرے سے لگاتی ہے، آنکھوں کو جلد کرتی ہے، اے ادادارو، ارے حسین کے زخموں کا یہی تو مرہم ہے۔ حسین ایک بلند مقام پر گئے، اور مقام پر جانے کے بعد ایک آواز نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، آئے خدا مصیبت کے عالم میں کسی کو تنہائی نہ دے۔ حسین تنہا ہے، کوئی مونس نہیں ہے، کوئی ہمدم نہیں ہے، کوئی یاور نہیں ہے، حسین تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور ایک استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ہاں دادارو، تاریخ میں ملتا ہے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حسین نے یہ آواز استغاثہ بلند کیا تو کربلا کے میدان میں لاشیں تڑپنے لگی، شہیدوں کی لاشیں تڑپنے لگی، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ لاشیں اٹھ اٹھ کے گرنے لگی۔ خیمے میں قرآن برپا ہوا، رونے کی آوازیں بلند ہوئی، محسوس ہوتا تھا ارے کوئی بچہ پیاسے علی اصغر کی حالت غیر ہے۔ امام خیمے میں گئے، زبان نے کہا ارے جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا ہے بچے نے جھولے سے گرا دیا ہے، ارے دودھ سے بھی منہ پھیر لیا ہے، علی اصغر اتنا رو رہے ہیں کہ چپ نہیں ہوتے۔ امام نے اجل جملہ کہا، ہائے اجل میرے بچے کو لینے کے لیے آ گئی۔ امام نے روا کی گود میں سے بچے کو لیا، دیکھا بچے کا پھولتا چہرہ کھلا گیا تھا، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ حسین بچے کو لے کے جب باہر نکلے در خیمہ پر آئے تو معصوم بچے نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر اپنے پھوپھیوں کو آخری سلام کیا، پھوپھی اماں میرا آخری سلام، رواں کی طرف آنکھ کو گھمایا، اماں میرا آخری سلام۔ عزادارو، یہ علی اصغر کا آخری سلام تھا جو ماں اور پھوپھیوں کو ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ بیویوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر کہا، بیٹا علی اصغر خدا حافظ۔ اس لیے کہ بیویاں دیکھ رہی تھی کہ جو بھی صبح پہ جا رہا ہے ارے پلٹ کر واپس نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ نواب نے کہا، ارے میرے گود کے پالے اللہ کی ایمان۔ حسین علی اصغر کو لے کے خیمے سے باہر نکلے، دھوپ اتنی تیز تھی، امام نے آبا کا دامن علی اصغر پر ڈال دیا، فوج کے سامنے پہنچے، فوج نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں مگر آبا کے دامن میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں، کرنے سے کیوں منہ پھیر رہے ہو؟ کہ ایک مرتبہ شمر ہرملا کے پاس گیا، وہ ہرملا کہ جو 7,000 تیر اندازوں پر افسر تھا، توجہ 7,000 تیر اندازوں پر افسر تھا، جو لوہے کی ایک چادر میں سے تیر پار کرتا تھا، وہ 1,000 تیر اندازوں پر افسر مقرر ہوتا تھا، جو 2 لوہے کی چادروں میں سے تیر پار کرتا تھا وہ 2,000 پر افسر مقرر ہوتا تھا۔ آئے ہرملا کا تیر لوہے کی 7 چادروں کو پار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شمر ہرملا کے پاس گیا اور حکم کے لہجے میں کہا، اقطع کلام الحسین، اقطع کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ایک مرتبہ ہرملا نے اپنے سرکش سے 3 بھائی کا تیر نکالا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ بنایا، ایک مرتبہ چلائے کمان سے تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھیدا، حسین کا بازو چھیدا، آئے بچہ حسین کے ہاتھوں پر تڑپ گیا،
منخرب ہو گیا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس چند جملے اور ختم کی دعا۔ جب علی اصغر اور ایک مرتبہ علی اصغر کی لاش کو لے کر خیمے کی طرف چلے، خیمے کی طرف چلے، اور دونوں حسین علی اصغر کو ہاتھوں پر لے کے خیمے کی طرف چلے۔ 7 قدم چلتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 قدم پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور رن بے خزائن تسلیما بعامہ۔ 7 قدم آگے بڑھتے تھے، 7 قدم پیچھے ہٹ جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ جب دل میں خیال آتا تھا ارے اس پونے ناحق کو جب زمین و آسمان برداشت نہ کر سکے تو رباب کیسے برداشت کرے گی؟ پر جب دل میں یہی خیال آتا تھا حسین 7 قدم پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ دارو حسین نے ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کو کھودا، نہیں معلوم حسین کس حال میں قبر کھود رہے ہوں گے۔ ارے چاروں طرف سے تیر آ رہے ہوں گے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہوں گے، لیکن حسین اپنے ننھے معصوم بچے کی قبر کھود رہے ہیں۔ ذوالفقار سے قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کیا، علی اصغر کو دفن کیا۔ ہاں پانی کو تھا کہاں، پانی تو تھا کہاں جو قبر علی اصغر پہ چھڑکتے۔ ارے حسین اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ قبر علی اصغر حسین کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرات قبر کا نشان باقی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب حسین وہاں سے جانے لگے تو قبر کا نشان مٹا دیا، علی اصغر کے قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سیدانیوں کو قید کیا گیا، سیدانیوں کو قید کیا گیا تو سروں کو شمار کیا گیا تو پورے 72 سر نہیں تھے، 1 سر کم نکلا۔ کسی نے کہا ارے اس میں علی اصغر کا سر نہیں ہے۔ ہاں داداؤ، کربلا کے میدان میں ننھے سے سر کی تلاش ہونے